ناظرین، شہرت ایک ایسی نعمت ہے جو اگر کسی کو مل جائے تو آپ مر کر بھی امر رہتے ہیں، پھر چاہے آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہو یا نہیں، آپ کو دنیا ہمیشہ کسی نہ کسی معاملے میں یاد ضرور رکھتی ہے۔ دنیا میں سینکڑوں بادشاہ، عظیم جنگجو، حکمران اور جنرل گزرے ہیں جنہوں نے اپنی بہادری کی داستانوں سے تاریخ میں اہم مقام حاصل کیا ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے اپنے حوصلے، برداشت اور صبر و تحمل سے تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف سے اپنا نام لکھوایا۔ ایسا ہی ایک نام امریکی شہری کا ہے جس نے اپنے معذور جسم کو اپنے خوابوں کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ ہم بات کر رہے ہیں امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ڈیلاس سے تعلق رکھنے والے پال الیگزینڈر کی، جنہوں نے لوہے کے پھیپھڑوں سے سانس لیا، ساری زندگی ایک لوہے کے کنٹینر میں گزاری، کالج گئے، وکیل بنے اور اپنی ایک کتاب لکھی اور مرتے مرتے دنیا کو ایک بڑا سبق سکھا گئے۔ آج کے اس ویڈیو میں پال الیگزینڈر کے متعلق آپ سے ڈسکس کیا جائے گا کہ انہیں لوہے کے پھیپھڑوں والا انسان کیوں کہا جاتا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں ویڈیو کے اہم حصے کی جانب۔ دوستو، ہم انسان جب کسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ہمیں ایسا گمان ہوتا ہے کہ جیسے وقت سے پہلے ہی ہماری زندگی ختم ہو گئی ہے۔ ہم اس بیماری سے نہ لڑ سکتے ہیں اور نہ صحت یاب ہو سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہوتی ہے جو ہمیں ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید بیمار کرتی جاتی ہے۔ اگر آپ کو قوت مدافعت ہی آپ کا ساتھ نہیں دے گی تو پھر آپ کسی بھی بیماری سے زیادہ دیر نہیں لڑ سکتے، اور یہی سبق الیگزینڈر پال نے دنیا کو سکھایا ہے۔ ناظرین، پولیو کے مریض کا شکار ہونے والے لیکن بعد میں لوہے کے پھیپھڑوں والا انسان کے نام سے پہچانے جانے والا پال الیگزینڈر رواں برس مارچ کے مہینے میں 78 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کے عزم اور حوصلے کی داستانیں ہر عام و شخص کی زبان پر ہیں۔ پال الیگزینڈر کو سن 1952 میں پولیو ہوا جب ان کی عمر صرف 6 برس تھی، اور اس کی وجہ سے ان کا جسم گردن کے نیچے مفلوج ہو گیا۔ اس کے آبائی قصبے ڈیلاس کے ڈاکٹرز نے اس کا آپریشن کیا اور اس کی جان بچائی، لیکن پولیو کی وجہ سے اس کا جسم خود سانس لینے کے قابل نہیں رہا۔ اس کی وجہ سے انہیں نام نہاد لوہے کے پھیپھڑوں میں رکھا گیا، جو کہ ایک دھاتی سلنڈر تھا اور وہ اس کے جسم کو گردن تک ڈھانپے ہوئے تھا۔ یہ پھیپھڑا، جسے وہ اپنا لوہے کا گھوڑا کہتے تھے، انہیں سانس لینے میں مدد کرتا تھا۔ یہ ہوا کو اندر کھینچتا جس سے پھیپھڑوں میں ہوا بھر جاتی اور پھر ہوا بھی باہر نکلتا، اور اسی طرح پھیپھڑے سانس لینے کے عمل کو جاری رکھتے تھے۔ برسوں بعد پال الیگزینڈر کی مدد کے بعد خود ہی سانس لینے کے قابل ہو گیا، اور تھوڑی دیر کے لیے وہ بغیر سلنڈر کے سانس لینے لگے تھے۔ اس دھاتی سلنڈر میں انہوں نے اپنی باقی کی تمام زندگی گزاری۔ اس حالت میں رہتے ہوئے انہوں نے نہ صرف قانون کی ڈگری حاصل کی بلکہ اس کی پریکٹس بھی کی۔ انہوں نے اپنی یادداشت کی ایک ایسی کتاب بھی شائع کی۔ ناظرین، پولیو کی کئی مریض جنہوں نے لوہے کے پھیپھڑوں میں رکھا گیا وہ بچ نہیں پائے، لیکن پال دہائیوں تک زندہ رہے۔ مریضوں کی طرح ڈاکٹروں نے پال کے بارے میں یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ زیادہ عرصے زندہ رہے گا، لیکن وہ نہ صرف کئی دہائیوں تک زندہ رہا بلکہ 1950 کی دہائی میں پولیو ویکسینیشن کی ایجاد بھی دیکھی، جس کے بعد انہوں نے پولیو کا خاتمہ کیا۔ چندہ اکٹھا کرنے والی ویب سائٹ پر ان کی موت کا اعلان کرتے ہوئے لکھا گیا کہ پال الیگزینڈر، جو لوہے کے پھیپھڑوں کے آدمی کے نام سے جانے جاتے تھے، کل انتقال کر گئے۔ وہ ایک افسانوی اور مثالی شخصیت تھے۔ پال نے اسکول پاس کرنے کے بعد سدرن میتھوڈسٹ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ سن 1984 میں انہوں نے آسٹن یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی اور دہائیوں تک قانون کی پریکٹس کرتے رہے۔ الیگزینڈر پال ایک لاجواب مثالی کردار تھے۔ ان کے بھائی فلپ الیگزینڈر انہیں یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ گرم جوش اور خوش طبع انسان تھے، جس کے چہرے پر ہمیشہ ایک بڑی مسکراہٹ ہوتی، جسے دیکھ کر لوگ فوری اطمینان محسوس کرتے۔ فلپ اس بات کی تعریف کرتے ہیں کہ ان کے بھائی کس قدر خود کفیل تھے، حالانکہ وہ ایک بیماری سے نمٹ رہے تھے جس نے انہیں روزمرہ کے کام جیسے کہ کھانا کھانے تک سے معذور کر دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے کام کے ماہر تھے، اپنی مدد کرنے والے لوگوں کو مدد کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ پال کی صحت آخری دنوں میں خراب ہوئی اور دونوں بھائیوں نے آخری ایام ساتھ گزارے۔ 2020 میں ان کی یادداشتوں پر مبنی ایک کتاب شائع ہوئی جسے لکھنے میں انہوں نے 8 برس لگائے۔
اسے لکھنے کے لیے انہوں نے ایک پلاسٹک کی ڈنڈی کو کی بورڈ پر ٹائپ کرنے کے لیے استعمال کیا اور کچھ حصے وہ اپنے دوست کو بول کر لکھواتے۔ پال کے بھائی فلپ کہتے ہیں کہ ان کی کتاب شائع ہونے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ ان کے بھائی پوری دنیا میں لوگوں کے لیے کس قدر متاثر کن شخصیت ہیں۔ طب کی دنیا میں لوہے کے پھیپھڑے 1960 کی دہائی میں وینٹیلیٹرز سے تبدیل کر دیے گئے، لیکن الیگزینڈر ایسی سلنڈر میں رہے کیونکہ ان کے بقول اب اس کی عادت ہو گئی ہے۔ ان کا نام گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی بطور ایسے شخص کے شامل ہے جو طویل عرصے تک لوہے کے پھیپھڑوں میں رہا۔